بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ اگر مرد ایک ایسی عورت سے ہم بستری کرے جو کہ اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں، بلکہ چھونا بھی زنا کا ایک حصہ ہے، اور کسی پرائی عورت کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا جاتا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ اس کی سخت سزا دیں گے۔ زنا کی سزا کیا ہے اور اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں یہ احکامات، اور ایسی کون سی 3 عورتیں ہیں جن پر زنا کی سزا عائد نہیں ہوتی، اگرچہ ان پر زنا کا جرم ثابت بھی ہو جائے لیکن ان پر شرعی حد کو لاگو نہیں ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ہوتے ہوئے تو کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کنوارے ہوں تو سوکڑے مارے جائیں۔ باحوالہ بخاری شریف۔ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں، خاص کر کے اس بازار میں جہاں عورتیں اور مرد جاتے ہیں۔ کس کا ہاتھ کسی کو لگ رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے، کچھ معلوم نہیں ہونا چاہیے، لڑکا ہو یا لڑکی، اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے سناتے ہیں، بلکہ ان کو بھی ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں۔ اگر کوئی اکیلے لڑکی یا لڑکی کو کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی جلد شادی نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگتے ہیں، اور شادی کی عمر ہونے کے بعد بھی ماں باپ ان کی شادی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور ان کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور ان ماں باپ سے قیامت کے دن اللہ حساب مانگے گا۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو اللہ آپ کو بھی اچھی بیوی یا شوہر دے گا۔ زنا ایک ایسا عمل ہے جس سے نسیان، ایڈز، کینسر جیسی مضر بیماریاں پھیلتی ہیں۔ زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جبکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دل مردہ ہو گیا تو پھر اس کے دل میں اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، جس سے وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ انسان بھی غلط کام کرتا ہے، اس کی قیمت اس کے بچوں، ماں، بہن کو اور اس کی دنیا ہی ادا کرنی پڑتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، زنا ایک قرض ہے، اگر تو ایسا قرض لے گا تو تیرے گھر سے بھی، یعنی تیری بہن بیٹی سے وصول کیا جائے گا۔ اس کبیرہ گناہ کی اور بھی سزائیں ہیں، لہذا خود بھی اس سے بچیں اور اپنے دوستوں کو بھی بچائیں۔ اگر آپ نے اپنا قصہ اپنے دوست سہیلی کو سنایا اور اس کے دل میں بھی ایسا کرنے کی بات آ گئی اور اس نے وہ کام کر لیا، اس کا گناہ آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ نے ہی اس کو غلط راستہ دکھایا ہے۔ قرآن و حدیث میں ہمیں زنا کی سزا اور اس کے برے ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زانیہ اور زانی کو کوڑے مارے جائیں، ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو دونوں کو سنگسار کرو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمسائے کی بیوی سے گناہ کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ زنا کرنے والا مسلمان عاقل اور بالغ ہو، جس نے یہ جرم اپنے اختیار سے کیا ہو اور جرم کے لیے اس پر کوئی زبردستی نہ کی گئی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا، یعنی 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اگر زنا کیا بھی تو ان میں دین اسلام کی روح سے کوئی حد لاگو نہیں ہوتی۔ ایک تو وہ کہ جو نابالغ ہے جب تک بالغ نہ ہو جائے، وہ شخص جو سویا ہو جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، اور تیسرا وہ کہ جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، دیوانہ ہو، مجنون ہو، اس پر بھی اس کی کوئی حد نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی بھول چوک اور جس چیز پر وہ مجبوری کیے جے معاف کر دیا گیا ہے، یعنی اگر آپ کو کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو اللہ آپ کو معاف فرما دیں گے، یا کسی پر اگر آپ کو مجبور کیا ہو گیا ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے۔ زنا کرنے والوں کے لیے رحم، یعنی زنا کار پر حد قائم کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے۔
زمین میں گڑھ کھودا جائے، زانی کو اس میں گڑھے کے سینے میں اس کو مٹی سے دبا دیا جائے اور پھر پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ کاروائی امام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان کی سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ رجم کے بارے میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہے، البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیے جائیں تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو۔ اسلام عفت کو سب سے بڑی قیمتی متاع قرار دیتا ہے اور اس کی حفاظت کو ہر شے پر مقدم رکھتا ہے۔ چنانچہ اسلامی معاشرے میں انتہائی گھناؤنا اور بدترین جرم ہے اور اسلامی تعزیرات میں اس جرم سخت ترین سزا مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں اور زنا قریب مت جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی اور براہ راستہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں زنا سے اس طرح روکا گیا ہے کہ زنا تو کرو بلکہ زنا کے قریب ہی نہ جاؤ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، جب بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا، بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا کہ تم اس خوف سے اپنے بچوں کو قتل کر دیتے کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ ابتدائی اسلام میں زنا کی سزا تھی کہ زنا کرنے والے شادی شدہ عورتوں کو تاحیات گھروں میں بند کر دیتے تھے اور کنواری لڑکیوں یا غیر شادی شدہ مردوں کو زنا کرنے پر زنجیری اور ڈانٹ کی جاتی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تمہاری عورتوں میں زنا کریں تو ان پر 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کرو تا وقت یہ ان کی موت آ جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ بیان کر دے۔ اور تم میں سے جو لوگ زنا کریں تو تم ان کو ڈانٹ کر اذیت پہنچاؤ، پس اگر وہ توبہ کر لے اور ٹھیک ہو جائیں تو ان کو کچھ نہ کہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زنا جیسی موذی مرض سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان کو دبانا مت بھولیں تاکہ جو بھی اچھی ویڈیو آئے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔